كلامه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جمعۃ المبارک کی محافل میں موضوع چل رہا ہے کہ ایک صاحب ایمان عبادات کی ادائیگی میں بہت کشش محسوس کرنے لگتا ہے اس وقت جب اسے اپنی ایمانی زندگی میں اپنے رب کے قرب کا احساس ہونے لگے. یہ بات کئی دفعہ میں جمعہ کے بیانات کی ابتدائیہ میں عرض کر چکا ہوں کہ احساس قرب الہی بندہ کو اپنے معبود کی نافرمانیوں سے روکنے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے. گناہوں کا ارتکاب اسی وقت زیادہ ہوتا ہے ایک ایمان کے دعوے دار کی زندگی میں جب اسے اپنے معبود کے قرب کے احساس سے محرومی رہتی ہے. اللہ کی نافرمانی جنم ہی اس وقت لیتی ہے جب یہ احساس باقی نہیں رہتا کہ میں جس کا بندہ ہوں وہ مجھے اپنی نگاہ قدرت میں لیے ہوئے ہے اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں کیسے اس کے دیکھنے کے باوجود اس کی نافرمانی کر رہا ہوں. یہ احساس ختم ہو جاتا ہے. اور جب یہ احساس جنم لیتا ہے کہ میں اپنے پروردگار کی نگاہوں میں ہوں اور میرا پروردگار باریک ترین ذروں سے لے کر کائنات کی ہر شے کو اپنی نگاہ قدرت میں ہر وقت لیے ہوئے ہے. وہ اپنی کرسی پر بیٹھ کر اتنا زبردست قسم کا
قادر اور قدیر ہے کہ اسے اس کی نظروں میں اتنی وسعت ہے، اسے ایک ہی نگاہ میں وہ ذروں کو بھی دیکھ لیتا ہے، اور اسی ایک نگاہ میں بندوں کو بھی دیکھ لیتا ہے، اور اسی ایک نگاہ میں وہ فضاؤں کو بھی دیکھ لیتا ہے، آسمانوں کو بھی دیکھ لیتا ہے، زمینوں کو بھی دیکھ لیتا ہے، ان کے بیچ میں مخلوقوں کو بھی دیکھ لیتا ہے، مادہ کے رحم میں موجود پلنے والے کو بھی دیکھ لیتا ہے، زمین کے سینے میں موجود بیج کی جو آبیاری کا ماحول ہے اس کو بھی جانچ لیتا ہے، سمندروں کی تہ میں رہنے والوں کو بھی اسی ایک نگاہ میں دیکھ لیتا ہے، اور پتھروں کے اندر پلنے والے جانداروں کو بھی اسی ایک نگاہ میں دیکھ لیتا ہے، ملائکہ کو بھی دیکھ لیتا ہے، جنوں کو بھی دیکھ لیتا ہے، انسانوں کو بھی دیکھ لیتا ہے، پرندوں کو بھی دیکھ لیتا ہے، چرندوں کو بھی دیکھ لیتا ہے، حشرات الارض کو دیکھ لیتا ہے۔ اس کی نگاہ میں اتنا زور ہے کہ کائنات کی کوئی شے اس کی نگاہ سے بچ نہیں سکتی، اور بچی ہوئی نہیں، وہ ہر وقت ہر لحظہ اپنی اس کائنات کے چپے چپے کو اپنی نگاہوں میں لیے ہوئے ہے۔ نافرمانی کرنے والا کہاں جا کر نافرمانی کر رہا ہے کہ جہاں خدا نہیں؟ بند کمروں میں اللہ کی نافرمانی کرنے والا وہ نگاہ خداوندی سے بچ نہیں سکتا۔ کھلے میدانوں میں اللہ کی نافرمانی کرنے والا اللہ کی نگاہ قدرت میں ہے، بازاروں میں اللہ کی نافرمانی کرنے والا اللہ کی نگاہ قدرت میں ہے۔ ہجوم میں اللہ کی نافرمانی کرنے والا اللہ کی نگاہوں میں ہے، تنہائی میں اللہ کی نافرمانی کرنے والا اللہ کی نگاہوں میں ہے، خوشیوں میں، غمیوں میں، جہاں کہیں بھی کوئی کیفیت بنے، کوئی نافرمان، کوئی فرما بردار اللہ کی نگاہ قدرت سے بچ نہیں سکتا۔ ہاں، نافرمان جب اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو رہے ہوتے ہیں، اور اسی ایک لحظے میں جب فرما بردار اللہ کی فرما برداری کر رہے ہوتے ہیں تو پروردگار ان پر اپنی رحمت نثار فرما رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بے نمازی اللہ کی رحمت سے محروم ہو رہے ہوتے ہیں، اور نمازی اللہ کی رحمت کا مستحق بن رہا ہوتا ہے۔ حرام کی کمائی بازار میں کرنے والا اللہ کی رحمت سے محروم ہو رہا ہوتا ہے، اور حلال کے لقموں کی جائز محنت کرنے والا اللہ کی رحمتوں کا مستحق بن رہا ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنے والا اللہ کی رحمت سے محروم ہو رہا ہوتا ہے، اور سچائی کا علم بردار اللہ کی رحمتوں کا مستحق بن رہا ہوتا ہے۔ بددیانت اللہ کی رحمت سے محروم ہو رہا ہوتا ہے، اور دیانتدار اللہ کی رحمتوں کا مستحق بن رہا ہوتا ہے۔ قول و عمل کی سچائیاں اللہ کی رحمت کا حقدار بناتی ہیں، اور معاملات میں بددیانتی اللہ کی رحمت سے محروم کر دیتی ہے۔ میں ہر دو حالتوں میں اچھائی کروں تو اللہ کی نگاہ میں ہوتا ہوں اور رب کی رحمتوں کا مستحق بنتا ہوں، اور برائی کروں تو رب کی نگاہ میں ہوتا ہوں، رب کی رحمتوں سے محروم ہوتا ہوں، اور کبھی کبھی تو مجھے برائی اتنا اللہ کی رحمت سے محروم کر دیتی ہے کہ میں اللہ کی جناب سے لعنتوں کا مستحق بننے لگتا
یعنی جھوٹ جو ہے وہ مجھے اللہ کی لعنت کا مستحق بنا دیتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے الا لعنت اللہ علی الکاذبین. جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت. اوہو، مجھے مسلسل جھوٹ. ایک وہ جھوٹ ہے جو میں سودا بیچنے کے لیے بولتا ہوں. ایک وہ جھوٹ ہے جو میں کسی کی ملاقات سے گریز کرنے کے لیے بولتا ہوں. ایک وہ جھوٹ ہے جو میں اپنے بیٹے کے رشتہ کرنے کے ماحول میں بولتا ہوں. اور ایک وہ جھوٹ ہے جو میں بیٹی کے رشتے کے ماحول میں بولتا ہوں. ایک وہ جھوٹ ہے جو میں اپنی سیاست کرتے ہوئے بولتا ہوں. اور ایک وہ جھوٹ ہے جو میں ذمہ داریاں کرتے ہوئے بولتا ہوں. ایک وہ جھوٹ ہے جو میں اپنے معاملات میں بولتا ہوں. اور ایک وہ جھوٹ ہے جو میں اپنے عقائد میں بولتا ہوں. ان ہر دو جھوٹوں میں اللہ کی رحمتوں سے محروم ہوتا ہوں. اور مجھے کہنے دیجئے جب میں معاملات میں رب کی رحمتوں سے محروم ہوتا ہوں تو ابھی میں لعنتوں سے بچا رہتا ہوں کہ مجھے موقع دیا جاتا ہے شاید کہ پلٹ آئے، شاید کہ پلٹ آئے. لیکن جب میں عقائد میں جھوٹ کا سہارا لیتا ہوں تو میں نہ صرف رب کی رحمتوں سے محروم ہوتا ہوں، میں اللہ کے جناب سے لعنتوں کا مستحق بنتا ہوں. یعنی اللہ کی صفات کو میں جب مخلوق میں نبیوں کو اللہ کی صفات دینے لگتا ہوں تو یہ میں عقائد میں جھوٹ بولتا ہوں. جب میں خدائی صفتیں مخلوق کو دینے لگتا ہوں تو میں اللہ کی جناب سے لعنتوں کا مستحق بننے لگتا ہوں. وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا. اللہ کی جناب سے لعنت کا مطلب قرآن نے یہ بیان کیا. سنیے، میں آگے بڑھتا ہوں. جملہ قرآن مجید کی آیت سامنے آ گئی ہے. اللہ کی جناب سے لعنت کا مطلب یہ ہے کہ جس بندے پر اللہ کی جناب سے لعنت پرستی ہے اللہ اسے زندگی میں بے یار و مددگار کر دیتے ہیں. بے یار و مددگار ہونے کا مطلب یہ ہے یار ہوتے ہوئے وہ اسے دھوکہ دینے لگتے ہیں. مددگار جو عام زندگی میں برادری کبھی کبھی مددگار ہوتی ہے، معاونت کرتی ہے، رشتہ دار اعزاء اقارب یہ مدد کرتے ہیں. ملعون طبقہ وہ ہے جن کو اللہ ان کے معاونوں اور ان کے مصاحبوں کی شکل میں بھی کبھی تعاون کا نتیجہ برآمد نہیں ہونے دیتے. وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا. کوئی مدد کرنے والا ان کی مدد کرنے پہ جتنا مرضی زور لگا لے ان کا کوئی تعاون کامیاب نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ انہیں میں نے اپنی جناب سے لعنتوں کا مستحق بنا دیا. اللہ اللہ. یہودیوں اور عیسائیوں پر قرآن نے لعنت کی. اللہ کے جناب سے لعنت کا حکم آیا. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم. یہودیوں اور عیسائیوں پر اللہ نے لعنت فرمائی
لعنت کی ہے اللہ نے. ان کھلی نافرمانیوں کے سبب اور ان کھلے جھوٹوں کے سبب جو وہ بولتے رہے, جن آزادیوں کے وہ متلاشی ہو کر اللہ کے نافرمان بنے, بما عصوا وکانوا یعتدون, اللہ کی نافرمانیوں میں آزادیاں انہوں نے یہودیوں اور عیسائیوں کو اللہ کی لعنت کا مستحق بنا دیا ہے. اور اس کا سبب یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ خود اللہ کی نافرمانی کرتے تھے, بلکہ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون. وہ اللہ کی لعنتوں کے مستحق اس لیے بنے کہ ان کے سامنے لوگ منکرات پہ عمل کرتے تھے, ان کو نظر آتا تھا کہ یہ جو کام ہو رہا ہے یہ اللہ کی نافرمانی کا کام ہے. وہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے, وہ لوگوں کو منع نہیں کرتے تھے, بلکہ خود اس نافرمانی میں ملوث ہو جاتے تھے. اللہ اللہ اس لیے جو مقرب بندہ ہے, جسے اللہ کے قرب کا احساس ہر لحظہ ہر لمحہ ایمانی دعوے کے ساتھ ہوتا ہے, وہ بچتا رہتا ہے اللہ کی نافرمانی سے. صحابہ کے بارے میں اللہ کہتے ہیں یہ میرے مقرب لوگ ہیں, نبی کے یار یہ اللہ کے مقرب ہیں. صحابہ اللہ کے مقرب لوگ ہیں. خود قرآن نے کہا اولئک المقربون, یہ اللہ کے مقرب لوگ ہیں. حضرت شاہ جی والد گرامی وہ عظمت صحابہ پر اپنا نقطہ نظر پیش کرتے ہوئے یہ فرمایا کرتے ہیں اکثر کہ یہ قانون نہیں ہے کہ نبی کے یاروں سے خطا نہیں ہوتی, ہو سکتی ہے, ہوتی ہے, غلطی ہو سکتی ہے, ہوتی ہے, لیکن اگر مقرب بندوں سے خطا ہو جائے تو میرے شاہ جی فرماتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے اپنی اس خطا کاری پر اتنی جلدی معافی مانگتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں کہ ابھی ان کی خطا ان کے نامہ عمل میں لکھی بھی نہیں جاتی, تو عرش سے اللہ ان کی معافیوں کا اعلان کر دیتے ہیں. تو میرے شاہ جی کا موقف ہے یہ ہے. شاہ جی فرماتے ہیں محفوظ عن الخطا کا مطلب کہ صحابہ امت کا یہ اتفاقی مسئلہ ہے اہل السنت کا کہ صحابہ پیغمبر کے وہ خطا سے محفوظ ہے. اللہ اللہ کے قرب کے لیے خالی خلی دعووں سے
میں اللہ کا مقرب نہیں بن سکتا. خالی خلی دعووں سے میں اللہ کا مقرب بندہ نہیں بن سکتا. میں بڑا حرام سے اجتناب کرتا ہوں، میں بڑا صدقے کھانے سے بچتا ہوں، میں بڑا حلال و حرام کی تمیز رکھتا ہوں، میں بڑا نماز کا خیال رکھتا ہوں، میں یوں اور میں یہاں. اللہ کے مقرب بندے انہیں اپنے رب کے قرب کے احساس میں دہائیاں دے کے بتانا نہیں پڑتا کہ وہ رب کے مقرب لوگ ہیں، بلکہ ان کا طرز زندگی، ان کا طرز زندگی، ان کا ہاں جی، یہ نہیں ایک دو بار کی بات، ان کا طرز زندگی، ان کا سٹائل آف لائف، وہ اس بات کا آئینہ دار ہوتا ہے کہ یہ اللہ والے ہیں. میں کبھی کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان گرامی اس موضوع پہ سناتا ہوں. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عنایت فرمائی رکھیں اپنی رحمت سے. آپ نے فرمایا میں اللہ کا محبوب ہوں، انا حبیب اللہ، میں اللہ کا محبوب ہوں. انبیاء بڑے بڑے رتبوں والے ہیں، فضیلتوں والے ہیں. خود قرآن نے یہ کہہ رکھا ہے فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ. یہ رسولوں کی جماعت ہم نے انہیں بھیجا ہے انسانی بستیوں میں رشد و ہدایت کے پیغام سنانے کے لیے، لیکن ان کو اس ڈیوٹی میں ہم نے بڑی بڑی فضیلتوں سے نوازا ہے. منصب بڑا ہے، اس نے فضائل بھی بڑے ہیں، ہم نے دیے ان کو فضائل. حوصلوں کی بات کریں تو انسانی عقل ورطہ حیرت میں مبتلا ہو جاتی ہے. ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ بکھرا ہوا دریا سامنے ہو اور ایمان کی سچائی سے معمور سینے والا اللہ کا پیغمبر اپنے رب کے کہے سنے میں ہو اور بکھری ہوئی لہروں میں اپنی سواریوں کو ڈالنے لگ جائے اس یقین کے ساتھ کہ میرے رب کا حکم یہ ہے کہ چل موسیٰ اپنے بندوں اپنے ساتھیوں کو لے کے دریا میں کود جا، تیرا رب تیرے سے وعدہ کرتا ہے تیری سواریوں کے اترنے کی دیر ہے، میں اللہ رستے بنا کے دریا میں سے تمہارے لیے سامنے پہنچنے کی یقین دہانی کرا دیتا ہوں. تو یہ یقین ایک انسان کو اور لاٹھی کی ضرب لگا رہا ہے، رب کہہ رہا ہے مار لاٹھی ذرا. یہ وہ فضائل ہے نا. کوئی اور تو اس معاشرے میں ایسے نہیں کر سکتا تھا کہ سوٹا مارے تھے دریا کی لہریں جو ہیں وہ دیواریں بن جائیں. یہ فضیلتیں ہم نے دی تھی. سبحان اللہ. ظاہری بات ہے جب لوگوں نے کام کرنے ہوتے ہیں رشد و ہدایت کی پیغام رسانی کے، تو انہیں ہم پھر کبھی کبھی خرق عادت انسانی بستیوں میں ان سے کبھی کبھی ایسے کام کرواتے ہیں جو دیکھنے والی آنکھوں کے لیے اور سننے والے کانوں کے لیے اس بات کا پیغام ہوتے ہیں یہ کوئی عام لوگ نہیں، یہ خاص الخاص لوگ ہوتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے خاص الخاص لوگ ہوتے ہیں جنہیں فضائل کے ساتھ اللہ نے مزین کیا ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی
یہ اللہ کے رسول ہیں. سبحان اللہ. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ رسولوں کی جماعت ہے اور اس کو ہم نے فضیلت دی ہے ان میں سے بعض کو بعض پر. سبحان اللہ. یہ فضیلت کم ہے؟ آگ جلی ہوئی ہے. اللہ اللہ. باتیں کرنی حضرات آسان ہے. آپ تو اپنی مشرک سو کالڈ مشرک برادری کا مقابلہ نہیں کر سکتے. رشتے لینے دینے میں الجھنیں پیدا ہونے لگتی ہیں. آپ تو بازار میں بیٹھے ہوئے دکانداروں کی غلط روش کو چھوڑنے میں ایمانیات کا مظاہرہ نہیں کر سکتے. آپ تو سوسائٹی میں بدعات کے مقابلے میں نبی کی سنت کے مقابلہ نبی کی سنت کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے. آپ تو قرآن کی مخالفت پہ قرآن کے ساتھ سوسائٹی میں کھڑے نظر نہیں آ سکتے آپ. اور یہ باتیں دیکھیے, ایک بندہ پوری انسانی بستی اس زمانے کی, باپ بھی مخالف, خاندان بھی مخالف, مولوی مخالف, تاجر مخالف, پوری مذہبی دنیا اس زمانے کے اس بندے کی مخالف, دنیا دار مخالف, تاجر مخالف, برادری مخالف, قوم مخالف. کوئی بندہ اس کے ساتھ نہیں اور پوری مخالفت پہ عروج میں ہے. اور سب مخالفین نے آگ جلائی اور یہ فیصلہ کیا ابراہیم کا کام تمام کر دیا جائے. اور ابراہیم کو کہا کود جا اس میں. انسانی عقل آج تک اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ ایک انسان وہ کیوں نہیں ڈرا, وہ کیوں نہیں ڈگمگایا, اس کو کیوں نہیں کمزوری آئی. وہ بڑی مستی سے مخالفین کی آگ میں اس ایمانی جذبے سے کود گیا ہے. ساری کائنات میری مخالف ہو جائے, میرا رب میرے ساتھ ہو تو میرا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. وہ اس ایمانی جذبے سے کود گیا تھا. آج آگ ابراہیم کا بال بھی جلا نہیں سکتی. اگر ابراہیم جل گیا تو رب کی توحید کی آواز کبھی یقین کے ساتھ کوئی لینے والا نہیں لے سکے گا. میں پورے یقین سے کود رہا ہوں. انسانی عقل حیران رہ گئی اور ہم نے حوصلوں کی فضیلت اپنے بندے ابراہیم کو عطا فرمائی. سبحان اللہ. کود گیا ہے. آگ کے ٹھنڈا ہونے کا حکم بعد میں آیا ہے, ابراہیم پہلے کودے ہیں. سبحان اللہ. جی قرآن ہے نا, یہ پہلے نہیں آیا کہ ابراہیم تو کود جا ہم یہ کر دیں گے. یہ نہیں آیا. کوئی نہیں, یہ ظاہری سی آگ ہے, تنو نہیں کچھ کہندی. ابراہیم کا کودنا میرا دل یہ کہتا ہے, ابراہیم کا کودنا اپنے رب کی ذات پہ کامل یقین کا اظہار تھا کہ میں جو کہتا ہوں کہ میرے رب کی قدرتیں بڑی زور آور ہے اور میرا رب بڑا طاقتور ہے. سبحان اللہ. جی الذی خلقنی فہو یہدین والذی یمیتنی ثم یحیین. سبحان اللہ. وہ میرا خالق ہے, مجھے اس نے رہنمائی اسی نے میری کی ہے. میری زندگی اور موت اسی کے اختیار میں ہے. میری بیماری اور میری بیماری سے شفا یابی اسی کا اختیار ہے. اور مجھے یہ بھی پورا بھروسہ ہے کہ غلطیوں کو معاف کرنے کا کنٹرول چونکہ اس کے پاس ہے تو وہ اپنے جناب سے مغفرتوں اور رحمتوں سے اپنے بندوں کو نوازتا رہتا ہے.
اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا رب بڑا زور آور ہے. اور اب آگ کے ٹھنڈا ہونے کے حکم نامے کے جاری ہونے سے پہلے ابراہیم آگ میں کود پڑے ہیں. ایمانی جذبہ وہ جیت گیا ہے اور عقل انسانی ہار گئی ہے. اقبال نے جس کو کہا عقل بے خطر آتش نمرود میں کود پڑا عشق، عقل محو تماشائے لبے وام ہے. عقل کو سوچنے کا بھی مرحلہ شروع ہی نہیں ہوا تھا کہ دل کی سچی روشنی کے ساتھ اپنے رب کی ذات پہ کامل بھروسے کے ساتھ اللہ کا بندہ آگ میں مسکراتے مسکراتے گھس گیا، اور ایسی چال دل ربا تھی کہ آگ میں کودا تو عرش سے صدائیں آنے لگی، یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم. کیا مستی ہے ایمان کی، کیا استقامت ہے ابراہیم کے قدموں میں، کیا ٹھاٹھ باٹھ ہے ابراہیم کے ایمان کا. سبحان اللہ. کبھی کبھی لوگ جب استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں ایمانی بستی میں، تو جن کے ہاں کوئی ایمان کی دولت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ویکھیا یہ کنج پہ جاندے نے حضرت صاحب، حالات ویکھو کی نے تے جاندے کنج نے پہ. کبھی کبھی چال بھی ایسی ہونی چاہیے. اللہ سبحان اللہ. یہ حج کے موقع پہ، عمرہ کے موقع پہ سرکار دو عالم جب تشریف لائے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیت اللہ میں، آپ نے فرمایا اپنے ساتھیوں کو ذرا اللہ کے گھر کا چکر کاٹتے ہوئے پہلے 3 چکروں میں ذرا سینہ تان کے چلنا. مکے میں یہ دعائی ہے کہ یہ کمزور ہیں اور بیمار ہیں اور وغیرہ وغیرہ. اگر کوئی ہے بھی کمزور تھکاوٹ کی وجہ سے اور کوئی ہے بھی کمزور کسی بیماری کی وجہ سے، خبردار غیر اللہ کے پجاریوں کا جب آمنا سامنا ہو ایک موحد کا، تو وہ اپنی چال ڈھال میں بڑی حسن و زیبائش پیدا کرے اور ایسے چلے کہ دیکھنے والا مشرک حق کا پکا رہے. وہ میں کی میں سمجھتا سا تو ہی دی کڈے وقار نال ٹر دے پیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی اور پھر یہ میں نے تو حضرت شاہ جی کو اللہ تعالی صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، میں نے ان سے سیکھا ہے، میں ان کی رہنمائی میں قدم قدم چلتا ہوں. وہ فرماتے یار تکلیفوں آ جاندیاں نے بندیاں تے، آ جاندے نے مسائل ہے، مسائل تے آنے ہوندے نے نا ایمان والے میں، لیکن مسائل دا یہ مطلب تھوڑا ہے کہ تسی کمزور ہو کے بہ جاؤ. کمزور ہو کے بیٹھنے کا کی مطلب ہے؟ کسی بندے نے حل کر دینے مسئلے، کسی نے حل کر. کمزور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مخالف خوش ہو، منافق خوش ہو، یہ کام نہیں کرنا. جدو ایمان ہے کہ مسائل اللہ کی طرفوں آندے نے تے اے ایمان دا حصہ نال جوڑو کہ جن نے مسئلے پیدا کیتے نے مکانے بھی انہیں ہی نے. زندگی میں مسائل اللہ کی یاد کا ذریعہ ہوتے ہیں ایمان والوں کی زندگی میں. اللہ سبحان اللہ. تو ہم نے فضیلتوں سے نوازا تو سرکار دو عالم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے فضائل ہیں، بڑے مناقب ہیں رسولوں کے، لیکن میں اللہ کا محبوب ہوں، لیکن میں اللہ کا محبوب ہوں. یہ فضیلت میری ہی ہے، میرے علاوہ کسی اور کی نہیں ہے.
میں وہ اسی بات میں آپ نے فرمایا میں وہ بندہ ہوں جب محشر کے میدان میں جنت کے دروازے بند ہوں گے تو اعلان ہوگا جنت کا دروازہ کوئی کسی بندے کے لیے اس وقت تک نہیں کھلے گا جب تک میرا محبوب محمد سب سے پہلے جنت میں داخل نہیں ہوتا. میں وہ بندہ ہوں جو جنت میں سب سے پہلے داخل کیا جائے. اگرچہ میں آدم کی اولاد میں سے ہوں، انا من ولد آدم، میں آدم کی اولاد سے ہوں. آدم میرے آبا و اجداد ہیں، بڑے بڑے عالی شان انسان اور عبادت گزار مجھ سے پہلے آئے ہیں، لیکن مجھے اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے مجھ سے پہلے آنے والوں کے لیے بھی اور مجھ سے بعد میں آنے والوں کے لیے، قیامت تک کے لیے میں محمد کو اللہ نے آدم کی اولاد کا سردار بنا دیا ہے. انا سید ولد آدم ولا فخر. میں پہلا بندہ ہوں جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا، اور میں جب جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا تو اللہ میرے لیے جنت کا دروازہ کھولیں گے. یہ میں کہا کرتا ہوں یفتح اللہ لی باب الجنہ، اللہ میرے لیے جنت کا دروازہ کھولیں گے. سبحان اللہ. یہ تمام فخر ہیں میرے. سبحان اللہ. اللہ اللہ. لیکن میں محمد جو اللہ کا محبوب ہوں، میں مقرب بندوں کی بات کرتے کرتے یہاں چلا گیا، تو میں جو اللہ کا محبوب ہوں، میں بھی اپنے ساتھ ایمانی بستی میں بسنے والے باسی ایمان والوں میں سے کچھ مومنوں کو اتنا پسند کرتا ہوں میں محمد کہ میرا جی یہ کرتا رہتا ہے کہ یہ ایمان والے میرے دوست بن جائیں. میں محمد کا یہ دل چاہتا ہے، میں رش کرتا ہوں ان کی دوستی پہ کہ یہ میرے دوست ہیں. یا رسول اللہ وہ کون ہے دوست آپ کے جن پر آپ رشک فرماتے ہیں؟ آپ نے وہ مومن ہے جن کو دنیا کی مصروفیات نے اللہ کی عبادت کی یاد سے غافل نہیں کیا، اللہ کی عبادت سے غافل نہیں کیا، جن کو فیکٹری کی مصروفیت نے اللہ کی یاد سے غافل نہیں کیا، جن کو زمینوں کی مصروفیت نے اللہ کی یاد سے غافل نہیں کیا، جنہیں ملازمت کی مصروفیت نے اللہ کی یاد سے غافل نہیں کیا، جنہیں کھیل اور تماشے کی مصروفیت نے اللہ کی یاد سے غافل نہیں کیا، جنہیں دولت کے حصول کی محنت نے اللہ کی یاد سے غافل نہیں کیا، جنہیں کامیابیوں کے حصول کی محنت نے اللہ کی یاد سے غافل نہیں کیا، جنہیں دنیا کے مسائل کی مصروفیت نے اللہ کی یاد سے غافل نہیں کیا. خفیف الحاظ، ان کی دنیا کی مصروفیت اتنی ہے ہی نہیں کہ وہ ہر وقت رجت پھنسے رہیں، فون بند ہی نہ کرنے ہو. ایک مثال دے رہا، سویرے اٹھنے پہلا کام ہے کہ فون چیک کرو، بجائے دے کہ اللہ کو یاد کرو، میسج چیک کرو، فون چیک کرو کہ پتہ نہیں ان کی ہوئے. رات کو سوتے ہوئے چیک کر کے سو جاؤ. اب پہلی بات بھی مخلوق سے، آخری بات بھی مخلوق سے. اٹھ نہیں، میرا فون پھڑائیے ذرا. انا للہ
کہیے کمیاں تو ہیں نا، بعض اوقات بہت ساری ایسی چیزیں غیر شعوری طور پہ ہم غلط کر رہے ہوتے ہیں. طے کر لیں نا، میں بھی اور آپ بھی طے کر لیں، اور یار راتی سوندیاں پہلے آخری گل رب نال کرنی ہے، اللہم بسمک اموت و احیا. آخری گل رب نال کرنی ہے راتی، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. آیت الکرسی پڑھیں، آخری تینوں کل پڑھیں، ٹھیک، سونے کی دعا پڑھیں اور پھر سو جائیں، اپنے آپ رب دے سپرد کر دیں. اللہ حضرت شاہ جی، حضرت بڑے شاہ جی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ اپنے مریدوں کو بیعت فرماتے تھے، یعنی وعدہ لیتے تھے. بیعت کا مطلب وعدہ لینا، بھئی نہ تو اللہ دی نافرمانی کری تے نہ میں اللہ دی نافرمانی کرا. تو وعدہ لیتے. تو اس وقت حضرت فرماتے بیٹے اللہ دی نافرمانی تو بچن واسطے بھی ضروری ہے کہ اپنی توجہ اللہ علیہ پاسے رکھو. اللہ علیہ پاسے توجہ رکھنے کا طریقہ ہے کہ کلمات کچھ منہ دے اتنے جاری رہنے چاہیے نے. بیٹے اے کلمے نے پڑھیا کرو، انہاں نو چھڈنا نہیں. شاہ جی کنج پڑھیے کری، کتنی باری پڑھیے کری؟ حضرت فرما بیٹے نہیں کہ اجازت کوئی نہیں، بس ہاتھ کار ول تے دل یار ول. حضرت بس بیٹے ہاتھ کار ول. وہ کلمات کیا ہے؟ حضرت فرما بیٹے پڑھیا کرو، حسبنا اللہ ونعم الوکیل لا حول ولا قوت الا باللہ. عام طور پہ وظائف بتانے والے پتہ نہیں کیا کچھ بتاتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے حضرت صاحب وہ اس وظیفے کو ایسے بتاتے تھے جیسے میں نے آپ کے سامنے پڑھا. حسبنا اللہ ونعم الوکیل لا حول ولا قوت الا باللہ. واہ بیٹے اس کو بس پڑھتے رہنا ہے، فضول گلاں نہیں کرنیاں بیٹے. کوئی کام کاج کرنا ہے، چلو گاہک نال گل بات کرنی، کنے دا سودا جی دسو بجو پیسے لو، اینی کو دیر تے رکاوٹ ہوئی. لیکن جڑے لے بیٹے گاہک چلا گیا دکان تے ویلے بہ کے تے ایویں کسے دے خلاف منصوبے بنانے تے فلانے نے منوں اے کہہ دیتا، بیٹے اس بک بک نالوں چنگا ہے اوے وظیفہ پڑھدے رہیا کرو، ہاتھ کار ول تے دل یار ول. بیٹے سواری تے بیٹھے ہو، گڈی چلا رہے ہو، سفر کر رہے ہو، کوئی گل بات اور کوئی نہیں تے بجائے فضول گلاں ادھر ادھر دیاں سنا بھئی تیرا کی حال ہے، کپڑے کنے دے لینے، جُتی کنے دی لئی آ وغیرہ وغیرہ، اس گل گفتگو دا بیٹے کوئی فائدہ کوئی نہیں. تے حسبنا اللہ ونعم الوکیل لا حول ولا قوت. رات کو بیٹے سوتے سوتے حضرت فرماتے ہیں، رات کو بیٹے سوتے سوتے آخری کلمہ یہ پڑھے اکھ لگ جائے تو عادت یہ ہو کہ سویرے جڑے لے اٹھو تے پہلا کلمہ زبان دے اتے اے ہوئے اٹھتے ہی حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حضرت فرماتے ہیں بیٹے جس دن یہ عادت بن گئی، ہاتھ کارول تے دل یارول، حسبنا اللہ والے وظیفے، جس دن یہ عادت ہوئی کہ رات کو آخری کلمہ یہ ہو اور صبح پہلا کلمہ غیر شعوری طور پہ یہ ہو، تو پہاڑ کے جتنی بڑی مصیبت بھی اللہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ریزہ ریزہ فرما دے. شاہ جی فرما اللہ 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 اللہ. جی جی سبحان اللہ. تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے تو وہ اپنے دوست ان کی دوستی پہ مجھے رشک آتا ہے جو اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں. دنیا کم ہے ان کی، رجا گھٹ نے انہوں نے. کبھی کبھی کچھ بڑے پیارے ایمان والے ساتھی ملتے ہیں، شاہ جی میں ویلا والا ہو گیا، میں بس اللہ دے سپرد. ٹھیک ہے کرن بچے جو کرنا لے، میں تو اللہ دے پاسے نہیں جی تسی نہیں جی بس بڑا جڑا کر لیا ہوں تو کو اپنی فکر کریے. یہ بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، بر وقت فیصلہ کر لیتے ہیں کہ بھئی اپنی تیاری کرو. یہ کیوں گورنمنٹیں جو ہے جو انسانی عقلوں سے فیصلے کرتی ہیں، انہوں نے بھی کہا رکھا ہے کہ 60 سالہ تک بندے دی کو مت کم کر دی صحیح،
آزا کم کرتے ہیں. اس بعد بندہ ریٹائر ہو جاتا ہے, کمزور ہو جاتا ہے. انہاں بھی مان لیا ہے, میں نہیں مانتا. شیطان منو کہتا نہیں نہیں کوئی نہیں, وہ بڑا تگڑا ایک اور بھی کھڑکا دے, پیسہ تیرے کو بڑا ہے. پہلے حقوق ادا نہیں پہ ہوتے تھے, ایک اور بھی تو کھڑکا لینا کھوتیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ وہ ہوس پرستی کا غلبہ ہے جو تباہ پہ جاری رہتا ہے, اور پھر اللہ کی یاد سے غفلت رہتی ہے. اللہ 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 اللہ. جی مجھے اپنے آپ کو اپنے رب کی یاد میں رکھنا ہے, یہ نہیں یاد کرنی ہے. میں دکان پہ ہوں, قرآن مجید کی ایک آیت سورہ احزاب کی سامنے آ گئی ہے. دکان پہ ہوں تو مجھے رب بھولے نہ یاد رہے. مکان میں ہوں تو رب بھولے نہ مجھے, بولیے بولیے, مجھے یاد رہے. جمعہ پڑھنے آؤں رب یاد رہے, جمعہ پڑھ کے جاؤں رب یاد رہے. نماز پڑھنے آؤں رب یاد رہے, نماز پڑھ کے جاؤں رب یاد رہے. روزے رکھوں رب یاد رہے, روزے ختم ہو عید کے موقع پہ مجھے رب یاد رہے. خوشیاں ہو رب یاد رہے, غم ہو رب یاد رہے. کامیابی ملے رب یاد رہے, ناکامی ہو رب یاد رہے. بیمار ہوں رب یاد رہے, خوشیاں ہو صحت ہو رب یاد رہے. اولاد ملے تو رب یاد رہے, اولاد کامیاب ہو جائے تو رب یاد رہے. میں کامیابیوں کے زینے چڑھوں تو رب یاد رہے, اور ناکام ہونے لگوں تو رب یاد رہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. او ایمان والو, اپنے رب کو یاد رکھنا. شاہ جی ہمیشہ مانا کرتے ہیں اس کا, یاد کرنا نہیں یاد رکھنا ہے. یاد رکھنا ہے, بھولنا نہیں. اللہ جہاں بھول آتی ہے, قرآن مجید جہاں بھول آتی ہے, اللہ کی یاد میں جہاں کہیں بھول آتی ہے وہاں رب کی نافرمانی جنم لینے لگتی ہے. یہ قرآن کہتا ہے. حضرت آدم کے بارے میں اللہ کہتے ہیں میں نے ان کو کہا اے درخت جڑا ہے نا تسی یہ قریب نہیں جانا. تسی تے تہاڈی بیگم لا تقربا هذه الشجرہ, تسی تے تہاڈا جوڑا یہ نیڑے نہ جائیو. تم بڑے اسپیشل لوگ ہو, میں اپنے ہاتھوں سے میں نے تمہیں بنایا ہے, اور فرشتوں سے تمہیں سجدہ کروایا ہے تعظیمی. بلے بلے بلے, تمہیں اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے, اس لیے لا تقربا هذه الشجرہ. اور انجام بھی بتایا, فرمایا کہ میری گل منیو, اس کو نہ کھانا, اس درخت کو نہ کھانا, اس کے پھل کو نہ کھانا, اور اگر تم نے یہ کیا تو نقصان یہ ہوگا کہ تکونا من الظالمین, تم دونوں ظالموں میں شمار ہو جاؤ. فتکونا من الظالمین, فتکونا من الظالمین. اس پہ تبصرہ قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ فرمایا کہ بھول گیا میرا بندہ. سبحان اللہ, قرآن مجید کے ایک اور مقام پہ فرمایا کہ میرا بندہ بھول گیا. کیا ہوا بولیے نا سارے, میں قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں. لفظ ہے آدم بھول گئے, فنسی آدم. قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ نسیان. منو جی نسیان دی بیماری لگ گئی, بھولن دی. نسیان ہماری زبان میں بھی اردو میں
استعمال ہوتا ہے نسیان، بھول جانا. تو قرآن کہتا ہے نسی فنسی آدم، آدم بھول گئے. آدم کی بھول نے اللہ کی نافرمانی کو جنم دیا. فرمان یہ تھا نہ جاؤ نہ کھاؤ. فرمان کیا تھا؟ نہ کھاؤ. بولیے، میں کوئی اپنی طرف سے اختراع نہیں کر رہا. فرمان کیا تھا؟ نہ کھاؤ، نہ قریب جانا. نسی آدم، آدم بھول گئے، نافرمانی جنم لی. لیکن سنیے لوگوں، یہ واقعتاً بھول تھی. یہ کیا تھا؟ یہ کیا تھا؟ یہ قرآن مجید کا تبصرہ سنیں. یہ واقعتاً کیا تھی؟ بندے نافرمانیاں کرتے ہیں اور جواز پیش کرتے وہ میں جی بھول گیا تھا. شاہ صاحب اللہ کی نافرمانی کرتے کہتے میں بھول گیا تھا. خطیب صاحب نافرمانی کرتے کہتے بھول گیا تھا. پیر صاحب نافرمانی کرتے کہتے بھول گیا تھا. چودھری صاحب نافرمانی کرتے کہتے میں بھول گیا جی، اگو نہیں کرن لیا جی. ایمان کے دعوے سنیے قرآن کا ترجمہ. ایمان کا دعوے دار دعویٰ کرتا ہے اپنی غلطیوں پر کہ میں بھول گیا تھا. اچھا تو بھول گیا تھا، یہ فیصلہ میں رب نے کرنا ہے کہ تو بھولا تھا یا بھولنے کا بہانہ کر رہا ہے. رہی بات آدم کی تو میں قرآن میں تمہیں بتا رہا ہوں، آدم بھولنے کا دعویٰ نہیں کر رہا، میں رب کہہ رہا ہوں. اور واقعتاً آدم بھول گیا تھا. سبحان اللہ. سنیے قرآن سنیے. قرآن کہتا ہے میرا بہانہ نہیں سو کیتا کہ میں بھول گیا، میں رب کہہ رہا ہوں. فنسی آدم ولم نجد لہ عزما. صرف یہ بہانہ نہیں تھا کہ میں بھول گیا. ہاں لوگوں، آدم بھول گیا تھا. آدم کا کوئی ارادہ میری نافرمانی کا ہم نے نہیں محسوس کیا. آدم کل بھی فرما بردار تھا، آدم آج بھی فرما بردار ہے. فقط کوئی آدمی ہرگز یہ نہ سوچے کہ پیغمبر نے اللہ کی نافرمانی کی اور بھول گیا. میں رب کہہ رہا ہوں پیغمبر کی نافرمانی سے پہلے بھی، پیغمبر کے بھولنے سے پہلے بھی، نہ وہ کل نافرمان تھا نہ وہ آج نافرمان ہے. لم نجد لہو عزما. ہم نے نافرمانی کا کوئی ارادہ پیغمبر کے ارادوں میں نہیں دیکھا. یہ خالصتاً بھول تھی. یہ خالصتاً کیا تھی؟ بولیے کیا تھی؟ اس لیے بھول کی معافی ہے، ارادوں کے ساتھ کیے ہوئے نافرمانیوں کی معافی ہرگز نہیں. اللہ 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 اللہ. وقت ختم. اللہ اللہ سبحان اللہ. تو آپ فرماتے ہیں کہ پلاؤ یار پانی تھوڑا دیا. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے تو وہ مومن پسند ہے. سبحان اللہ. توجہ سے سنیے. مسائل ہے، لوگ دعائیں کراتے ہیں جن کو سمجھتے ہیں کہ بڑے اللہ والے ہیں. دعا کرو جی میری دکان نہیں چلتی، دعا کرو جی میری فیکٹری تے بڑا قرضہ ہے جی، دعا کرو جی میرے مڑے دا کام نہیں ہوتا جی، دعا. اور دنیا ہی دنیا، دنیا ہی دنیا، دنیا ہی دنیا. اے بھی دعا کرایا کرو. دعا کرو جی میرا مسیتے دل نہیں لگتا. دعا کرو جی میرے بچے نو اللہ کو قرآن والے پاسے لائے. دعا کرو جی میری بیوی نو اللہ کوئی قرآن والے پاسے لائے. دعا کرو جی کو میرا دل اللہ علماء دی خدمت والے پاسے، قرآن تے اہل اللہ دی خدمت والے پاسے اللہ لائے. دعا کرو جی میرے مڑے دا ویزا لگ جائے. دعا کرو جی میری کڑی دا رشتہ ہو جائے. دعا کرو جی میرا ہے کام. دعا کرو جی میری نوکری. دعا کرو جی میرا مسئلہ. دعا ٹھیک ہے. سرکار دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کئی دفعہ آپ نے سنا ہے یہاں قرآن مجید میں، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کو مانگنے کی شے ہے کہ تم مانگو گے تو میں دوں گا، نہ بھی مانگو تو میں دے دیا رہنا۔ نہ بھی مانگو نا، یہ جو کچھ تمہارے پاس اب موجود ہے سارا مانگ کے لے آ جے میرے کو، اے عقل مانگ کے لے جے، اکھاں مانگ کے لے جے، اے کان مانگ کے لے جے، اے لتاں تے ہاتھ تے پیر تے منہ تے متھا تے وال تے چال تے ٹور ٹار اے ساری مانگ کے لے جے، اے ماں پیو مانگ کے لے جے، اے کوٹھیاں کارا محل، اے عقلاں، اے صلاحیتاں، یہ سب کچھ جو تمہارے پاس اب ہے اے منگیا جے میرے کو، یہ آپ ہی میں دے دیتا۔ جانوروں کو دے رہا ہوں جی، پرندوں کو دے رہا ہوں، اللہ کیڑوں مکوڑوں کو دے رہا ہوں، ساری کائنات، میں رزاق ہوں۔ میں بولیے، میں اونچی بولیے بھائی، میں، اللہ کہتے ہیں میں، اونچا بولیے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں، اعتماد سے بولیے، اونچا بولیے، بڑی لذت آئے گی، اللہ فرماتے ہیں کہ میں رزاق ہوں، میں داتا ہوں، میں، اور میں داتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں جب میں داتا ہوں تو پھر اس کے لیے رونے دھونے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر دنیا کے لیے رونے دھونے کی کوئی ضرورت نہیں، رونا دھونا ہو تو میں رب سے میری رضا کو مانگنے کے لیے رویا دھویا کرو، رونا دھونا ہو تو مجھ سے میری رحمتوں کی طلب میں رویا کرو، رونا دھونا ہو تو مجھ سے مغفرتوں کی طلب میں رویا دھویا کرو، رونا دھونا ہو تو مجھ سے میرے پیغمبر کی سچی غلامی کے لیے رویا دھویا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، تمہارا رونا دھونا میری یاد میں ہونا چاہیے، صبح بھی اور شام بھی تمہارا کام ہے کہ میری یاد میں لگے رہو، اور میرا کام ہے صبح و شام تم پر اپنی رحمتوں کا نزول کرتے رہنا۔